صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ نمبر 4 ہے نا۔ ان الذین کفروا کابی جہل و ابی لہب و نحوہما سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں سے اب ان کافروں کی بات چل رہی ہے جن پر واقعی میں مہر لگا دی گئی ہے، یعنی جن کا ظاہر بھی کفر سے بھرا ہوا ہے اور ان کا باطن بھی جو ہے کفر سے بھرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کس کی بات ہوئی تھی؟ خالص مومنین کی بات ہوئی تھی جن کا ظاہر اور باطن یکساں تھا، یعنی ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہاں سے جو ہے کفر سے جو بھرا ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب ان سے مطلقاً کافر مراد نہیں ہے، جیسے کہ ابھی کے کافر ہے نا، یا آئندہ آنے والے کافر، وہ مطلقاً مراد نہیں ہے کہ ان پر تو مہر لگا دی گئی ہے۔ فرمایا نا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے۔ سواء معنی آتا ہے برابر، علیہم ان پر، ٹھیک ہے۔ اور سواء یہ مساوٍ کے معنی میں، یہ مصدر ہے اور یہ مساوٍ اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی ان پر برابر ہے۔ انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں۔ انذر ینذر معنی آتا ہے ڈرانا، ٹھیک ہے۔ تا آپ، ہم معنی ان کو، کہ آپ ان کو ڈرائیں۔ ام لم، ام معنی یا، لم تنذرہم، نہیں ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب یہاں پر جنہوں نے کفر کیا ان سے مراد کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے اور تھے، جیسے عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ مراد ہیں کفار مکہ۔ یہاں پر مطلقاً کافر مراد نہیں ہے، یعنی ہر مستقبل میں یا ابھی جو پریزنٹ میں کافر ہیں وہ سب کے سب پہ جو ہے مہر لگا دی گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں پر مہر لگا دی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا، اب یہ مہر کیوں لگائی تھی؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی مخالفت کی، عداوت و دشمنی میں، اناد و سرکشی میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر آخر کار مہر لگا دی کہ اب وہ کتنا بھی ان پہ آپ نے ایمان کو پیش کرنا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان کبھی لے کر نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے، جب وہ ایمان لاتے ہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تبلیغ کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ تو بے فائدہ ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ کہ جب تبلیغ مطلب کرنے کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، تو ایمان کا لانے کا حکم بھی، یعنی اللہ کے رسول کو تبلیغ کا حکم بھی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا وہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ملے گا، اب وہ چاہیں ایمان لائیں یا نہیں لائیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہر مبلغ کو جو ہے اپنی، کوئی بھی اگر کافر ہے، ایمان لا نہیں رہا ہے یا کسی کی بات نہیں مان رہا ہے، تو وہاں پر اس کو نا مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، اس کو جو ہے تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو وہ ثواب جو مل رہا ہے اس کی خاطر کیا کرتا رہے؟ تبلیغ کرتا رہے، باقی سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو وہ ایمان لے آئے گا، ورنہ تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن اس کا ثواب اس مبلغ کو ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جیسے کہ ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے اور ان کے جیسے ہیں، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر انذرتہم میں کچھ قراتیں ہیں، ان کو بیان کرنا مقصود ہے، بتحقیق الحمزتین، جیسے کہ پیچھے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ یہاں پر نا مختلف قراتوں، مختلف مشہور قراتوں کی طرف بھی کیا کیا جائے گا؟ اشارہ کیا جائے گا، بتایا جائے گا، ہے نا، پیچھے بتایا تھا کہ مختلف مشہور جو قراتیں ہوں گی ان کے بارے میں بھی یہاں پر جو ہے آگاہ کیا جائے گا، تو اسی لیے اس کی طرف اشارہ کیا بتحقیق الحمزتین۔ یہاں پر انذرتہم میں آپ دونوں حمزہ کو جو ہے تحقیق کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کا مطلب ثابت کر کے، ان کو ثابت کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی یوں پڑھ سکتے ہیں انذرتہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قراتیں ہو گئیں، یعنی انذرتہم ایک قرات اور انذرتہم ایک قرات، اور مطلب دونوں حمزہ کو متحقق کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ ایک قرات ہو گئی اور دوسری یہ دوسری قرات ہو گئی، تو دو قراتیں ہو گئیں۔ وابدال ثانیہ الفن، اور دوسرے کو آپ الف سے بدل دیں، جیسے آپ دوسرے کو الف سے بدل دیں، دوسرا والا کون سا؟ یہ والا جو دوسرا ہے اس کو آپ الف سے بدل دیں، پھر آپ پڑھیں گے انذرتہم، انذرتہم، سمجھے؟ وتسہیلھا،
اور دوسرے والے کا آپ تسہیل کر دیں. تسہیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نرم انداز میں پڑھیں, آپ اس کو نہ پورا متحقق نہ کریں, ثابت نہ کریں, بلکہ ہلکا سا پڑھیں دوسرے والے حمزہ کو. جیسے ذرتا ہوں, سمجھے, ذرتا ہوں, اس طریقے سے آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وَإِدْخَالُ الف بین المساحلہ والأخرى, اور ایک یہ تو 3 قرأت یہ ہو گئی, یہ 1 قرأت یہ ہو گئی, نہیں 3 قرأتیں ہو گئی, 3 قرأتیں ہو گئی. دیکھو بے تحقیق الحمزتین ایک یہ ہو گئی, وَإِبْدَالُ الثانیہ الفن, دوسری یہ ہو گئی وَتَسْهِيلُهَا, اور تیسری یہ ہو گئی ہیں وَإِدْخَالُ الف بین المساحلۃ والأخرى. اور ایک قرأت یہ ہے کہ آپ الف کو داخل کر دیں مساحلہ اور جو دوسرا والا حمزہ ہے اس کے درمیان میں. مساحلہ والا کون سا تھا, یعنی جس میں تسہیل ہو چکی تھی, وہ کون سا حمزہ تھا, دوسرا والا تھا. اور یہاں پر اخرا سے جو مراد ہے پہلے والا حمزہ ہے. اخرا سے مراد کیا ہے, پہلے والا حمزہ, یعنی تسہیل والے حمزہ اور جو پہلے والا حمزہ تھا اس کے بیچ میں آپ الف کو داخل کر دیں, سمجھے. تو آپ پھر کیسے پڑھیں گے, ہم ذرتا ہوں, ہم ذرتا ہوں, کیونکہ وہ پہلے والے الف سے کیا ہو جائے گا, مدہ ہو جائے گا نا, ہے نا. ہاں تو پھر وہ, اور وہ جو تسہیل والا حمزہ ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا, ہلکا سا پڑھا جائے گا, پورا نہیں پڑھا جائے گا. تو کیسے ہوگا, ہم ذرتا ہوں, ہم ذرتا ہوں. مد متصل, ہاں کہہ سکتے نا, حمزہ کے بعد, حمزہ کے بعد الف آ رہا ہے نا, الف مدہ, یا مدہ, وا مدہ پڑھے ہو نا, تو یہاں پر الف مدہ ہوگا. حروف مدہ کے بعد حمزہ نا, تو حمزہ ہے کہاں, مطلب دوسرے والے حمزہ جو تسہیل ہو گیا وہ والا بول رہے ہو کہ دوسرے ایک ہی کلمہ میں یہ بول رہے ہو, ایسے کر کے مساحلتی, الف سے داخل, الگ سے داخل کر رہے ہیں. ہاں 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 دوسرے کلمہ میں کہاں ہے نا, ایک ہی کلمہ تو ہو پورا, ذرتا ہوں. آگے دیکھو والترکیب, ہاں وہ تو ہے الگ, حمزہ الگ ہے, ہاں وہ حمزہ استفہام ہے. لیکن حرف مد کے بعد ہونا چاہیے نا. حرف مد کون سا ہے, آپ حرف مد کس کو کہہ رہے ہیں, جو ان کے بیچ میں کریں گے, ٹھیک ہے. تو حرف مد تو اب یہ آ گیا, اور جو حمزہ بعد میں آ رہا ہے وہ ایک ہی کلمہ میں نہ ہوگا. پھر دیکھیے ابھی 5ویں قرأت کون سی ہے, وہ ترکی ہی. آپ یہاں پر الف کو داخل نہ کریں, الف کو چھوڑ دیں. مساحلہ اور دوسرا جو کلمہ ہے, دوسرا الف جو ہے, حمزہ جو ہے, اس کے درمیان میں الف کو داخل نہ کریں, بغیر الف کو داخل کیے پڑھیں, ٹھیک ہے. ایک قرأت یہ ہے. تو آپ پھر وہی پڑھیں گے, ہم ذرتا ہوں, یعنی ہلکے سے. تاکید والا مطلب نہیں, ہلکا سا پڑھا جائے گا, ویسے تسہیل شدہ کے طریقے سے پڑھا جائے گا. ہاں ذرتا ہوں, یعنی جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ہا کی طرف مائل کریں گے. ہاں ذرتا ہوں, بالکل آرام سے. تحقیق کی طرح نہیں پڑھیں گے, تحقیق کی طرح پڑھیں گے بالکل ثابت کر کے, تو پھر وہ پہلی والی قرأت ہو جائے گی. یہاں پر دونوں کو ثابت کر کے نہیں پڑھنا ہے, بلکہ دوسرے والے کو تسہیل کی طرح پڑھنا ہے, نرم جیسی آواز سے پڑھنا ہے. ہاں ذرتا ہوں. پیسے 5 ہو رہی نا, کون سا, ہاں ہاں. آگے فرما رہے ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں
لعلم اللہ منہم ذالک فلا تطمع فی ایمانہم، اللہ تعالیٰ کے علم میں ان میں سے اللہ تعالیٰ کا علم ہو چکا ہے اس پر، کیونکہ تو آپ جو ہے نا ان کے ایمان میں طمع نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے حضور، تو جب آپ کو بتا دیا گیا ہے اے حبیب فلا تطمع فی ایمانہم، تو اے بھائی آپ ان کے ایمان میں کیا ہے نا لالچ مت کریں، طمع نہ کریں کہ وہ ایمان لے آئیں گے، امید مت کریں، سمجھے؟ یعنی امید لگا لیجئے، تو آپ ان کے ایمان کے بارے میں جو ہے امید نہ لگائیں کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ والانذار اعلام ما تخفیف، اب انذار کسے کہتے ہیں؟ انذار کہتے ہیں وہ ڈرنے کی علامت ہے، مع تخفیف، ٹھیک ہے، خوف کے ساتھ، ڈرنے کی علامت ہے خوف کے ساتھ، اعلام مطلب ڈرنے کی علامت ہے، ما تخفیف خوف کے ساتھ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہاں وہ ڈرانا ہے، انذار وہ ڈرانا ہے، یہ ڈرانے کی علامت ہے، اعلام مانے ڈرانے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ مع تخفیف، ایسا ڈرانا ہو جو خوف کے ساتھ ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ طبع علیہا واستوثق فلا يدخلها خیر، یعنی ان پر مہر لگ چکی ہے، واستوثق کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور مضبوط کر دیا گیا ہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ مہر لگ گئی ہے۔ فلا يدخلها خیر، تو ان میں اب کوئی بھلائی داخل نہیں ہوگی، کیونکہ جب مہر لگا دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اب اس میں نا کوئی بھی بھلائی وغیرہ داخل نہیں ہو سکتی۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب لگا دیا جائے، اب اس کو بند کر دیا گیا گویا کہ، سمجھے؟ جب بند کر دیا گیا تو اب نہ باہر سے کوئی چیز اندر آ سکتی، نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتی ہے، ایسی ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ظاہری طور پر مہر نہیں لگائی ہے بلکہ باطنی طور پر مہر لگائی ہے، سمجھے؟ طبع علیہم مطلب ہوتا ہے ان پر مہر لگا دی، اس کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن واستوثق کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ مہر لگا دی گئی ہے، یعنی معمولی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، مضبوطی کے ساتھ مہر لگی ہوئی ہے۔ آگے ہے وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ اب یہاں پر جو ظاہری کان ہیں یہاں پر مہر نہیں لگی ہوئی ہے، بلکہ جو سماعت ہے، جو سننے کی قوت ہے، قوت سماعت، اس پر جو ہے مہر لگا دی گئی ہے۔ ای مواضعہ، جو سننے کی جگہ ہے نا، سماعت کی جو جگہ ہے جہاں پر قوت سماعت موجود ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے کیا ہے مہر لگا دی گئی ہے۔ فلا ينتفعون بما يسمعون من الحق، تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو حق سے وہ سنتے ہیں، یعنی جو حق کی بات وہ سنتے ہیں اس سے وہ فائدہ کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ینتفع، نفع ینفع ہے نا، انتفاع فائدہ اٹھانا، فلا ينتفعون، تو وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بما اس چیز سے، یسمعونہ جس کو وہ سنتے، من الحق حق سے، یعنی جو حق کی بات جو وہ سنتے ہیں اس سے وہ کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وعلی ابصارہم، ابصار مطلب آنکھ، ہم مانے ان کے، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ کیا ہے پردہ ہے، غطاء پردہ ہے، سمجھے؟ فلا غطاء مانے پردہ ہے۔ فلا یبصرون الحق، تو وہ حق کو نہیں دیکھتے ہیں، تو ظاہری طور پر پردہ نہیں ہے، سمجھے، بلکہ باطنی طور پر ان پہ کیا ہے پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے ان کو کچھ سوچتا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قَوِيٌّ دَائِمٌ، اس کی تفصیل کی، عظیم دائم کی کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، بتایا ہمیشہ مضبوط رہنے والا جو ہے عذاب ہے۔ دائم ہمیشہ، قوی مضبوط، ہمیشہ مضبوط رہنے والا کیا ہے عذاب ہے ان پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ عظیم جو ہوتا ہے نا، عظیم کوئی جسم والی چیز ہو اس کے لیے آتا ہے، عذاب عظیم یعنی عظیم چیز، جیسے عظیم شے ہیں، اور چیز تو موجود ہوتی ہے نا، لیکن عذاب جو ہے یہ کوئی جسم والی چیز تھوڑی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی تفصیل کی قوی دائم سے، یعنی عذاب عظیم کا مطلب جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہنے والا کیا ہے عذاب ان پر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ عظیم جو ہے نا، عظیم یہ ایسی چیز کے لیے آتا ہے جس کا جسم ہو، ہاں جسم کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ عظیم، اللہ عظیم ہے، جیسے مطلب سمجھ آ رہا ہے،
جسم سے مراد اللہ تعالیٰ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، ہاں وجود ہو اس کا، اس چیز کا وجود ہو. عذاب جو ہے نا یہ دکھنے والی چیز نہیں ہے، عذاب دکھتی تھوڑی نہیں کوئی، تو اس لیے عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، قوی دائم، جو ہمیشہ رہنے والا مضبوط ہے. سمجھے؟ وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ. اب یہ کچھ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی، 13 آیتیں نا، جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور وہ لوگ، اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے. یوم القیامت، یہ یوم الآخر سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، کیونکہ لأنہ آخر الایام، کیونکہ وہی دنوں میں کیا ہے؟ آخر ہے، تو اس لیے اس کو قیامت کا دن کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ہے نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی باطن کو جانتا ہے، اس لیے اپنے حبیب کو اس پر آگاہ کر دیا اور فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، اے حبیب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر دیکھیے روعیہ فیہ معنی من وفی ضمیر یقول لفظہا، یہاں پر یہ کہا گیا، دیکھیے پہلے جو ہے نا من یقول میں یقول جو ہے نا یہ کیسا ذکر کیا گیا؟ واحد ذکر کیا گیا یقول. پھر اس کے بعد کہا وما ہم ضمیر کیا لے کر آئے گی؟ جمع لے کر آئے گی، یعنی لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں. تو یقول پہلے ذکر کیا گیا، یعنی واحد کا صیغہ ذکر کیا گیا. ہم کے ذریعے ایسا لگ رہا ہے کہ اب جمع ذکر کیا جا رہا ہے. تو من جو ہے نا عموم رکھتا ہے، یعنی واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے. تو اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم ضمیر معنوی اعتبار سے، یعنی من جو ہے معنوی اعتبار سے جمع ہے، معنوی اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہے، جبکہ لفظی اعتبار سے کیا ہے؟ واحد ہے. تو یقول میں جو ضمیر ہے، یقول میں جو واحد کی جو ضمیر لوٹے گی من کی طرف، وہ لفظاً ہے، کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے ہے. جبکہ یہاں پر جو ہم لے کر آئے گئے تو یہاں پر من میں جو نا معنی کی رعایت کی گئی ہے، لفظ کی رعایت نہیں کی گئی ہے. یعنی ہم کی طرف اگر دیکھا جائے تو لفظ کا اعتبار معنی کا اعتبار کیا گیا ہے، اور یقول میں دیکھا جائے تو وہاں پر من کا لفظ کا اعتبار کیا گیا ہے. سمجھے؟ یقول میں جو ہے اگر یقول کو دیکھا جائے وہ واحد کا صیغہ لے کر آئے گا، اور وہ اس کی ضمیر راجع کس کی طرف؟ من کی طرف. تو یہاں پر جو من استعمال ہوا ہے وہ لفظی اعتبار سے استعمال ہوا ہے. سمجھے؟ اور ہم کو اگر دیکھا جائے کہ یہ جمع آیا ہے تو من کی طرف لوٹے گی، یہ بھی ضمیر من کی طرف لوٹے گی. تو یہاں پر جو من کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہاں پر من کا معنی جو ہے وہ معنوی اعتبار سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فرمایا روعیہ فیہ سے مراد ہم میں جو نا ہم میں جو رعایت کی گئی ہے معنی من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے. ہم میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے. وفی ضمیر یقول، اور یقول کی ضمیر میں لفظہا، من کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ جی. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے ان کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. یعنی اللہ کو اور ایمان والوں کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اچھا وہ دھوکہ کیسے دینا چاہتے ہیں؟ پہلے پورا پڑھ لو. وما یخادعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دیں گے مگر خود ہی کو دے رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں اس بات کا، یعنی وہ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. اب یہاں پر وہ دھوکہ کس طریقے سے دے رہے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ منافق تھے نا، تو منافق ظاہر میں تو ایمان والے مطلب اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن باطن میں ان کے کیا تھا؟ کفر تھا، ہے نا. تو وہی فرما رہے ہیں بے اظہار خلاف ما ابطنہ من الکفر، وہ اس چیز کو ظاہر کر کے، اس کے خلاف کو ظاہر کر کے جو ان کے باطن میں کفر تھا، جو ان کے باطن میں کفر رکھتے تھے، اس کے خلاف کو ظاہر کیا. اس کے خلاف کیا ظاہر کیا؟ کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہے نا. کیوں ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ لیدفعوا عنہم احکام الدنیا، تاکہ ان سے اس کے دنیاوی احکام، یعنی کفر کے دنیاوی احکام کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. کفر کے دنیاوی احکام کیا ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا پڑتا؟ ان کو جزیہ دینا پڑتا، ہے نا.
یا تو جزیہ دینا پڑتا یا ان کو جنگ کرنا پڑتی ہے نا. کس سے؟ مومنین سے جنگ نہ کرنا پڑتی، کیونکہ جو قوم ایمان لے کر نہیں آتی تھی صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ یا تو اس سے جزیہ لیتے تھے یا یہ کہتے تھے کہ ہم سے جنگ کرو، ہے نا. اب یہ کیا کریں گے؟ اگر یہ کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں، ظاہر طور پر مسلمان بتا دیں گے، تو اب ان سے نہ جزیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان سے جنگ کی جائے گی. اور الٹا ان کو جو ہے نا وہ جو آگے ملے گا فدیہ، کیا بولتے ہیں اسے، مال غنیمت وغیرہ ملے گا تو ان کو ہی ملے گا. نہیں سمجھے؟ اگر یہ کہہ دیں گے مسلمان ہیں تو مال غنیمت کا حصہ بھی ان کو ملے گا نہیں ملے گا؟ مال غنیمت کا حصہ بھی ان کو ملے گا. تو اس لیے ان سے دنیاوی احکام دور ہو جائیں، ہے نا. اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے خلاف کو ظاہر کیا، اس کے خلاف ظاہر کیا جو ان کے باطن میں تھا، یعنی کفر. سمجھے؟ وما یخادعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. لأن وبال خداعهم راجع الیہم، اس لیے کہ ان کے دھوکہ دینے کا وبال جو ہے راجع لوٹے گا انہی کی طرف، الیہم انہی کی طرف لوٹے گا ان کے دھوکہ دینے کا وبال. فیفتضحون فی الدنیا باطلاع اللہ نبیہ علی ما ابطنہ، تو دنیا میں وہ رسوا ہوں گے. یہ یفتضحون معنی آتا ہے رسوا ہونا، تو وہ رسوا ہوں گے فی الدنیا، دنیا میں باطلاع اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے باطن پر کیا کر دیا ہے؟ آگاہ کر دیا ہے، اطلاع کر دیا ہے، مطلع کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے نبیہ اس کو نبیہ پڑھیں گے منصوب، باطلاع اللہ نبیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کر دیا ہے؟ آگاہ کر دیا ہے، مطلع کر دیا ہے، علی ما ابطنہ، اس پر جو وہ باطن میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کی باطن پر جو ہے مطلع کر دیا ہے. اس بنا پر وہ رسوا ہوں گے دنیا میں، اور آخرت میں کیسے ہوں گے؟ وَيُعَاقِبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کو سزا دی جائے گی، اس لیے وہ کیا ہوں گے؟ رسوا ہوں گے. وَمَا يَشْعُرُونَ يَعْلَمُونَ، اب یہاں پر شعور کا لفظ ذکر کیا گیا، انہیں شعور ہی نہیں ہے. شعور اس چیز کو کہتے ہیں کہ جیسے جانور ہوتا ہے نا، جانور کے اندر شعور نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرتے ہیں. سمجھے؟ کہتے نہیں اس کے اندر شعور نہیں ہے، یعنی اس کے اندر یہ بھی چیز نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے جانور کو. سمجھ رہا؟ کہیں بھی کچھ بھی کرتا ہوتا ہے. تو شعور وہ ہوتا ہے. اب ان لوگوں کو جو ہے نا یعلمون نہیں کہا، وما لا یعلمون، وما یعلمون یہ نہیں کہا کہ وہ جانتے نہیں جو وہ کر رہے ہیں، بلکہ کہا انہیں شعور نہیں ہے، یعنی ان کا جو ہے نا ذہن جانوروں کی طرح ہو گیا کہ وہ جو کر رہے ہیں انہیں خود نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں. سمجھے؟ بالکل جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں. انا خداعہم لانفسہم، اب وہ نہیں، ان کو شعور نہیں. کیا شعور نہیں؟ کہ ان کا خزا جو ہے، ان کا جو دھوکہ دینا ہے، لانفسہم، وہ کس کے لیے؟ خود ہی کے لیے. والمخادعۃ ہنا من واحد، یہاں پر جو مخادعہ مراد ہے، مخادعہ ایک جانب سے ہے، یعنی جو دھوکہ دینا ہے یہ کیا ہے؟ ایک جانب سے. مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو باب مفاعلت کا خاصہ کیا ہے؟ ہاں، ایک دوسرے سے کرنا. سمجھے؟ جیسے کہ مقابلہ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے نا، قابلہ یقابلہ مقابلہ کرنا. قاتلہ ایک دوسرے سے جنگ کرنا، یہ معنی آتا ہے نا اس کا باب مفاعلت کا، یہ خاصہ ہوتا ہے. اب اگر یہاں پر یہ کہا جائے وما یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اب یہاں پر پھر اس کا نگیٹو کیا نکلے گا؟ الٹا کیا نکلے گا؟ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، یہی نہ نکلے گا. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ قاتلہ وہ جنگ کرتا ہے ایک دوسرے سے. قاتلہ زید و عمر، زید اور عمر ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا. یہ قاتلہ زید عمرن، زید نے عمر سے جنگ کی، یعنی عمر نے بھی زید سے جنگ کی، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ یخادعون اللہ، انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کو دھوکہ دیا، ہے نا، ایسا معنی نکلے گا. تو اس لیے یہاں پر کہاں، یہاں پر مخادعہ جو ہے نا دونوں جانب سے نہیں ہے بلکہ ایک جانب سے ہے. جب یہ کہا کہ ایک جانب سے، اب تو سوال ہی اٹھ گیا نہیں اٹھ گیا، اب اعتراض ختم ہو گیا. جب ایک جانب سے ہے تو اللہ ان کو دھوکہ نہیں دے گا، یعنی دھوکہ دینے کا وصف جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں پایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. سمجھے؟ والمخادعۃ ہنا من واحد، مخادعہ جو یہاں پر ہے وہ ایک جانب سے. اب اس کی ایک مثال دی، جیسے کہ عاقبۃ اللصہ، میں نے چور کو جو ہے نا سزا دی. عاقبۃ اللصہ، میں نے چور کو کیا دی؟ سزا دی. تو ظاہر سی بات ہے چور کو سزا دی جائے گی تو چور ہی کو سزا دی جائے گی نا، جس نے جو سزا دے رہا ہے اس کو تھوڑا الٹا سزا دی جائے گی. ایک ہی جانب سے ہو پائے گا نا. یہ باب مفاعلت کے خاص سے یہاں پر ایک ہی جانب سے ہے. عاقبۃ اللصہ، میں نے چور کو سزا دی.
اب یہاں پر اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ پھر کہا مومنین کا ہی ذکر کر دیتا اللہ تعالیٰ. کہا وذکر اللہ فیہا تحسین، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جو ہے اس آیت کریمہ میں حسن کی وجہ سے، تحسین حسن کی وجہ سے ہے. وفی قراءت وما یخدعون، اور ایک قراءت میں کیا پڑھا گیا ہے؟ وما یخدعون پڑھا گیا ہے، باب فتح یفتح سے پڑھا گیا ہے، سمجھے؟ اور ایک قراءت میں وما یخدعون پڑھا گیا ہے. اگر وما یخدعون پڑھیں گے تو یہ ساری وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اب یہاں پر یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپس میں جو ہے نا یہ باب مفعلت کا خاصہ پایا جائے گا نہیں پایا جائے گا، ہے نا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یہ پایا جائے گا نہیں پایا جائے گا، کیونکہ جب خالی باب فتح یفتح سے پڑھیں گے تو ایک ہی جانب سے ہوگا، ظاہر سی بات ہے نا. جب ثلاثی مجرد ہو گیا، اور ثلاثی مجرد کا کوئی خاصہ تھوڑی نہیں ہوتا ایک دوسرے سے جنگ کرنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ والا معنی یہاں پر آئے گا ہی نہیں. اب یہاں پر ڈائریکٹ یہی ترجمہ ہوگا اور وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، سمجھے؟